بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ عبد القیوم۔ آج ہم بات کریں گے مونگ پھلی کی کاشت کے بارے میں۔ مونگ پھلی ایک مقبول اور عام خشک میوہ ہے۔ مونگ پھلی بارانی علاقوں میں خریف کی ایک اہم فصل ہے۔ مونگ پھلی میرا اور ریتلی زمینوں پر کامیابی سے کاشت کی جاتی ہے۔ یہ بارانی علاقوں کے کاشتکاروں کی معیشت میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ یہ فصل تھل کے آبپاشی علاقوں میں کامیابی سے کاشت کی جا رہی ہے۔ مونگ پھلی کے بیج میں 45% اعلیٰ معیار کا خوردنی تیل اور 20% نشاستہ پایا جاتا ہے۔ اس میں معدنیات یعنی کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم اور میگنیشیم کے علاوہ وٹامن بی، ای اور کے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ پھلی دار فصل ہونے کی وجہ سے زمین کی زرخیزی کو بحال رکھنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ مونگ پھلی کا بوسہ چارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ وقت کی بہت ضرورت ہے۔ مونگ پھلی کی اقسام: مونگ پھلی کی سفارش کردہ اقسام: چکوال گولڈ 2022، فخر اٹک 2019، فخر چکوال، باری 2016، باری 2019 اور پوٹھوار شامل ہیں۔ یہ اقسام زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے حامل ہیں۔ خشک سالی بیماریوں اور کیڑوں کے خلاف قوت مدافعت بھی رکھتی ہیں۔ شرح بیج NARC 2019 45 کلو گرام گنیاں فی ایکڑ کے طور پر استعمال ہوں گی۔ چکوال گولڈ، فخر اٹک 2019، باری 2016، باری 2016 اور باری 2019 اور پوٹھوار 40 کلو گرام فی ایکڑ گنیاں استعمال ہوں گی۔ فخر چکوال 50 کلو گرام گنیاں فی ایکڑ کے طور پر استعمال ہوں گی۔ پودوں کی فی ایکڑ تعداد: مونگ پھلی کی بہترین پیداوار کے حصول کے لیے پودوں کی تعداد 60,000 فی ایکڑ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھے بیج کا انتخاب اچھی پیداوار کے حصول کا انحصار معیاری بیج کے استعمال پر ہے۔ مونگ پھلی کی کاشت کے لیے خالص، صحت مند اور 90% زیادہ اگاؤ کی صلاحیت والا بیج استعمال کرنا چاہیے۔ بیج پرانا نہ ہو اور بیماری یا کیڑے کے حملے سے پاک ہونا چاہیے۔ بوائی سے زیادہ دیر پہلے بیج کو پھلیوں سے نہ نکالیں، یعنی کہ گنیاں 15 دن سے زیادہ پرانی نہ ہوں۔ گنیاں 15 دن سے زیادہ پرانی نہ ہوں۔ گنیاں زیادہ دن پڑی رہنے سے قوت مدافعت کم ہو جائے گی۔ یاد رہے، گنیاں کمزور، کچی، بیمار اور ٹوٹی ہوئی نہ ہوں۔ گنیوں کے اوپر والے گلابی رنگ کے باریک چھلکے کا صحیح سالم ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹوٹے ہوئے یا اترے ہوئے بیج میں اگاؤ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس سے پیداوار متاثر ہو جائے گی۔ بوائی سے پہلے بیج کو اچھی طرح پھپھوندی کچھ زہر ضرور لگائیں۔ مونگ پھلی کے لیے موزوں وقت کون سا ہونا چاہیے؟ فخر چکوال، اس کا دورانیہ 130 دن ہے۔ یہ فصل گندم کے فوراً بعد بآسانی کے ساتھ کاشت کی جا سکتی ہے۔ مونگ پھلی کی فصل گرم آب و ہوا میں اچھی نشو و نما پاتی ہے۔ فصل کی بہودری کے دوران اگر مناسب وقفوں سے بارش ہوتی رہے تو یہ بہترین پیداوار دیتی ہے۔ بارانی علاقوں کے موسم میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں، اس لیے مونگ پھلی کی زیر کاشت بارانی علاقوں سے پر مشتمل ہے۔ موزوں زمین: مونگ پھلی کی کاشت کے لیے ریتلی میرا، ہلکی میرا زمین موزوں ہے، جس میں پودوں کی سنیاں بآسانی داخل ہو سکتی ہیں اور اچھی نشو و نما پا سکتی ہیں۔ باری میرا زمین سخت تہ کی وجہ سے سنیاں کے داخل ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ مونگ پھلی کی فصل تھل کے آبپاش علاقوں میں کامیابی سے کاشت کی جاتی ہے۔ زمین کی تیاری: مونگ پھلی کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین نرم اور بھربھری ہونا بہت ضروری ہے۔ زمین کی تیاری کے لیے 3 یا 4 مرتبہ گہرا ہل چلائیں۔ بارش ہونے کے بعد جب بھی زمین میں پتھر آئے 2 دفعہ ہل چلا کر سہاگا دیں۔ بوائی کا وقت آنے پر زمین کو آخری تیاری سے پہلے کھیت میں کھاد کی سفارش کردہ مقدار بذریعہ ڈرل کے ساتھ کریں۔ اگر ڈرل دستیاب نہ ہو تو چھٹا کر کے ایک عام ہل چلا کر سہاگا دے دیں۔ اس عمل سے کھیت کی سطح ہموار، نرم اور بھربھری ہو جائے گی اور محفوظ برتر زمین کے اوپر والی سطح پر آ جائے گا، جو فصل کے اگاؤ اور ابتدائی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوگا۔ طریقہ کاشت کیا ہونا چاہیے؟ مونگ پھلی کی کاشت بذریعہ ڈرل کے ساتھ کریں۔ کتاروں کا باہمی فاصلہ 1.5 فٹ جبکہ پودوں کا باہمی فاصلہ 6 سے 8 انچ رکھیں۔ یاد رہے کہ بیج کی گہرائی 2 سے 3 انچ ہونی چاہیے۔ مونگ پھلی کی کاشت بذریعہ چھٹا ہرگز استعمال نہ کریں۔ مونگ پھلی کی بوائی کے لیے اب ڈرل بآسانی کے ساتھ دستیاب ہے۔
بوائی کے لیے علیحدہ سے ڈبے بھی دستیاب ہیں جو کہ عام ٹریکٹر ہل کے اوپر لگائے جا سکتے ہیں اور ان میں بیج ڈال کر ڈرل کی طرح بوائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مکمل ڈرل بھی دستیاب ہے جو کہ بیج کو مطلوبہ فاصلے پر کاشت کرتے ہیں۔ اس میں کھاد ڈالنے کے لیے علیحدہ ڈبہ بھی ہوتا ہے۔ پٹڑیوں پر کاشت حالیہ تحقیق کے مطابق میرا زمین پر مونگ پھلی کی کاشت پٹڑیوں پر کرنے سے پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے لیے 2.5 فٹ کے فاصلے میں پٹڑیاں بنائیں اور ان کے دونوں طرف پر مونگ پھلی کی کاشت کریں۔ اس طریقہ کاشت میں پودوں کا باہمی فاصلہ کم کر کے فی ایکڑ پودوں کی سفارش کردہ تعداد کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پٹڑیوں کے اوپر سطح پر جڑی بوٹیوں کی تلفی جڑی بوٹیوں کے داؤ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ زمین میں نمی کو محفوظ رکھ کر زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ میرا زمینوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔